نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففروا الی اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دے اندر روح دی قوت پرواز دے بارے ذکر کرنے ہیں۔ جیسا کہ سورہ زاریات دی 50ویں آیت پاک مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ سنی رب نے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ اللہ رب العزت نے اندے بھی سانوں تعلیم دتی ہے کہ سانوں چاہیے ظاہراً باطناً اللہ سونے طرف دوڑیے، قلباً ذات مولا جی ڈبے رہی ہے اور اپنا زندگی دا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کر لیے۔ طلب مولا تو علاوہ اپنے اندروں ہر طلب کڑ دیے، اپنے نفس و ماسو اللہ دی علیشاں قدورتاں گندگیاں غلاظتاں تو پاک کریے۔ ماسو اللہ دی طلب رغبت و محبت تو قلب نو خالی خالی کریے، دل دے اندر صرف اللہ دی طلب رہ جائے۔ انسان نو چاہیے کہ اپنی روح نو اللہ کی طرف دوڑائے، لیکن نعمت تاں ہی حاصل ہو سکتی ہے اگر انسان کسی بادشاہ صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، متقی، سرفروش، بت شکن، اخلاص، رضا، عشق دے پیکر، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں دشمن سچے اللہ والے گئے دی بارگاہ چ حاضر ہو کے انہاں کولوں توحیدی نوری محمدی کنیکشن حاصل کرے، اپنے اندر نوری جاگ لوائے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائے، تاکہ انسان دا تعلق توحیدی محمدی رحمانی روحانی نیٹ ورک نہ ہو جائے۔ انسان حزب الشیطان جو نکل کے حزب اللہ دے اندر داخل ہو جائے، اللہ دے دوستان داخل ہو جائے، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت کرے، تاکہ دی روح باطن دے اندر سیر و پرواز کرے، اور سیر و پرواز کردیاں ہویاں باطن دے اندر نیک جنات ارواح ملائکہ نال ملاقاتاں کرے، اور باطن دے اندر لوح محفوظ دا مطالعہ کرے، عالم مثال عالم برزخ دیاں سیراں کرے، اور باطن دے اندر اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دی باطنی محفلاں شریک ہوئے، اور باطن دے اندر روح انبیاء علیہ السلام دی باطنی محفلاں شریک ہوئے، اور باطن دے اندر روح کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جاگے دی مولا دی نعمت حاصل کرے، جڑا انسانی زندگی دا مقصد ہے، جہدے بارے قرآن کریم سونے رب نے ذکر فرمایا۔ اللہ سونے انسان نو پیدا ہی اپنے عرفان واسطے کیتا ہے، تو پہلے انسان نو علمی استدلالی معرفت ملتی ہے، عطیت مولا تو بعد انسان نو کشفی شہودی حقیقی معرفت حاصل ہوندی، اور ایمان حقیقی دا کمال حاصل ہوندا، حق الیقین دا کمال حاصل ہوندا۔ لیکن نعمت حاصل کرنے واسطے انسان چاہیے، چونکہ انسانی وجود جڑے ٹائم سپیس قصے سکل ماضی حال و مستقبل دا کر دی ہے، لیکن انسان دے اندر عالم امر دے نوری لطائف انہاں گلاں تو آزاد ہے، آنی واحد جتھے چاہے روح آ جا سکتی ہے۔ یہ واسطے کثرت نال مراقبات کرنے ضروری ہے، تاکہ روح جسم سے الگ ہوگے خود تو لے کے خدا تک دا روحانی سفر کر سکے، اپنے رب دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، جداں کہ قرآن کریم سے رب نے فرمایا الی ربک المنتہا، کہ انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اس بات سنی رب نے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف، کہ اپنی روح نو اللہ سونے طرف دوڑاؤ، تاکہ حضوری خدا جا کے دیدے مولا دی نعمت حاصل کر سکے۔
یہی انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ اور یہ بغیر مرشد کامل دے انسان کچہری مصطفیٰ نہیں جا سکتا۔ کچہری مصطفیٰ دے اندر حاضری ہوئے بغیر کدے بھی حضوری خدا جا کے دیدے مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ سچا مرشد ہی اپنی دعا نظر اور توجہ نے کچہری مصطفیٰ پہنچاؤں ہے، اپنی روحانی تعلیم و تربیت نہ، اپنی نورانی توجہات نہ یہ اندر قوت پرواز پیدا کر دیندا۔ تو جب تک انسان ماسو اللہ جو نہیں نکلتا کدے بھی نعمت حاصل نہیں دی۔ اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ قرآن پاک سے سونے رب نے سارا پروگرام دتا ہوا انسان نو۔ انسان قرآن و سنت کی روشنی جدوں چلتا ظاہراً باطناً پھر ہی انسان اپنا مقصد حیات دی مولا دی نعمت حاصل کر سکتا، ورنہ ہور کوئی ذریعہ نہیں۔ باقی جننے بھی علوم نے سب شیطانی نے، قرآن و سنت تو علاوہ، اسلامی علم تصوف تو علاوہ۔ اس واسطے انسان نو چاہیے اپنا مقصد حیات حاصل کرنے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع فنا حاصل کرے، اپنے اندر درد انسانیت پیدا کرے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب ملت دکھ انسانیت کا بے غرض پیدا کرے، اور دنیا کے معاملات کل ہی الگ ہو جائے۔ خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل خلق، چوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فرار، ریا، نفاق، حرص، ہوس، لالچ، غصہ، نفرت، انتقام، نشے، جوئے، سود، احساس کمتری اور اللہ کی نافرمانیاں جو کل ہی قلب نکل جائے ہمیشہ لے، سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جائے، عمل قرآن و سنت بن جائے، تو سب تو الگ ہو کے حجرہ نشین ہو جائے، کیونکہ نبیاں ولیاں کا طریقہ ہے۔ تو کٹ کھان، کٹ سون، کٹ ملن کی عادت بنائے، خوب ریاضت و مجاہدات کرے تاکہ روح اللہ طرف دوڑے اور اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ یہی انسان دی فطرت ہے، یہی انسان دا مقصد حیات ہے۔ اسے مقصد واسطے اللہ سونے انسان نو پیدا کیتا۔ اس واسطے سونے رب نے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف۔ لیکن یہ نعمت ہے صرف سچیاں نو حاصل ہوندی ہے، جھوٹیاں نو، منافقاں نو، کافراں نو، مشرکاں نو، بدعتیاں نو یہ نعمت حاصل نہیں ہوندی۔ اس واسطے انسان نے چاہیے صحیح القیدہ علماء و مشاہد خدمت حاضر ہو کے رہنمائی حاصل کرے اور اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، جڑا انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ تو اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سن ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سانو ظاہر باطن ساڑی روح نو اللہ کی طرف دوڑن والا بنا اور اپنی دائمی حضوری اور دیدار عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔